بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو نیوز آفیشل۔ بھارت کے نظام کو ویٹو کر دیا ہے سکھ برادری نے۔ سکھوں نے ویٹو کیوں کیا ہے؟ بھارت نے خود ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ تمام سکھ جو ہے وہ بھارتی نظام کو ویٹو کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں ایک الگ مملکت کا۔ خالصتان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے امرت پال کی شکل میں۔ امرت پال کے حوالے سے ہم تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ تحریک چل رہی تھی خالصتان کی۔ 1980 میں اس کا آغاز کیا تھا سکھوں نے، جب ان پر مظالم اس قدر ڈھائے جا رہے تھے، بھارتی ظالم نظام کی جانب سے، ظالم حکمرانوں کی جانب سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے نہتے سکھوں کے اوپر، تو پھر انہوں نے بھارت کے پورے نظام کو ویٹو کرتے ہوئے انہوں نے ایک الگ مملکت کا نعرہ لگایا تھا اور اس کا نام رکھا تھا خالصتان۔ پنجاب کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ظالمانہ نظام سے، اور 1980 میں اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا۔ جرنیل سنگھ بھنڈرا نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد بھارت نے بلو سٹار آپریشن کے نام پر سکھوں کا قتل عام کیا۔ بڑی تعداد میں سکھوں کو موت کے منہ وادی میں پہنچا دیا گیا، عورتوں کو مارا گیا، بچوں کا خون بہایا گیا، بزرگوں کو قتل کیا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا، اور بھارت نے ظلم اور جبر کیا سکھوں پر، جس کے بعد بہت سارے سکھ آسٹریلیا، انگلینڈ، اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا وہ جا کے شفٹ ہو گئے، مگر انہوں نے وہاں پر بھی اس آواز کو بلند کیا اور کئی بار وہاں پر ریفرنڈم بھی کروایا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں سکھوں نے حصہ لیا اور بھارت کے پورے نظام کو انہوں نے ویٹو کیا ہے اپنی ویٹو پاور، عوامی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے۔ اب حال ہی میں ایک بار پھر امرت پال سنگھ نے اس خالصتان تحریک کو ایک نئی روح پھونکی ہے، نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکی ہے، اور ان میں جذبہ ان کا جو ہے وہ مضبوط کیا ہے، اور ان کے اندر آزادی کی تحریک کے جذبے کو ابھارا ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک مسلسل کمپین کی ہے امرت پال نے ہندوستان میں، پنجاب میں خالصتان کی تحریک کا، جس کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، جو RSS کے گنڈے بھی ہیں، وہ قاتل بھی ہیں، گجرات کے قصائی بھی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے جس طرح مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اسی طرز سے اب سکھوں پر مظالم ڈھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سکھوں کی آواز دبانے کے لیے مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور پھر امرت پال کی گرفتاری کے آرڈر دیے گئے، جو خالصتان تحریک چلا رہا تھا۔ بہت سارے نوجوانوں کو انہوں نے موبلائز کیا، تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نظر آ رہا تھا مودی کو کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پھر اس نے ظالمانہ پالیسیاں پھر ان پر لاگو کر دیں۔ امرت پال کو گرفتار کرنے کے لیے اب تیسرا ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پوری پنجاب کی پولیس اور ساتھ بھارت کی دہشت گرد آرمی اور پنجاب پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے امرت پال کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیسرا ہفتہ جو وہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر سکھوں کے گھروں میں جا کر گھس گئے ہیں، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، عورتوں پر انہوں نے تشدد کیا ہے، بزرگوں پر تشدد کیا ہے، بہت سارے گھروں کو لوٹنے کی بھی اطلاع آ رہی ہے کہ بھارتی دہشت گرد آرمی جو ہے وہ سکھوں کے گھروں میں لوٹ مار بھی کر رہی ہے سرچ آپریشن کے نام پر، اور امرت پال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ابھی تک امرت پال کو گرفتار نہیں کر سکے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا مفلوج نظام ہے بھارت کا، سکھوں نے بھارت کے پورے نظام کو ویٹو کر دیا ہے، ویٹو پاور، اپنی عوامی ویٹو پاور کا انہوں نے استعمال کیا ہے اور بھارت کے نظام کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور خالصتان کی تحریک جو ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا جوش اور جذبہ اور ولولہ جو ہے وہ سکھ نوجوانوں میں نظر آ رہا ہے، اور آنے والے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے ان قریب ہی اب خالصتان جو ہے وہ ایک دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ہے، اور بھارت کے ٹکڑوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ پہلا ٹکڑا جو ہے وہ خالصتان کی صورت میں پوری دنیا دیکھے گی بھارت کے ٹکڑے ہوتے ہوئے۔ امرت پال کو گرفتار کرنے کے لیے اب جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، دو ایسے اضلاع ہیں،
ایک ہوشیارپور اور ایک امرتسر، اس کو تو بالکل نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے بھارت کی وہاں پر پولیس موجود ہے، بھارت کی آرمی نام نہاد وہاں پر موجود ہے، ان کے سول وردی میں ان کی نام نہاد آرمی جو ہے وہاں پر گشت کر رہی ہے، سرچ آپریشن کر رہی ہے، اور دونوں اضلاع کو اس لیے کارڈن آف کیا گیا ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ امرت پال جو ہے وہ امرتسر میں جا کے ان کا جو مقدس مقام ہے ہرمندر صاحب، وہاں پر گرفتاری دے سکتا ہے۔ ہرمندر صاحب کی حیثیت سکھ مذہب میں اس طرح کی ہے کہ اسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے جو بھی فرمان جاری ہوتا ہے وہ سکھ مذہب پر لاگو ہو جاتا ہے۔ جو سکھ اس کو نہیں مانتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سکھ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہرمندر صاحب میں جا کے گرفتاری دینا چاہتا ہے۔ یہ بھارتی پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو سیل کر دیا گیا، تقریباً کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہوشیارپور کے سینکڑوں گاؤں میں آپریشن کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر امرت پال چھپا ہوا ہے، لیکن امرت پال کا بال تک انہیں نہیں ملا، اس کی ہوا تک ان کو نہیں ملی ابھی تک۔ بھارت جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کے دعوے کرتا ہے، اتنی بڑی انٹیلیجنس کے دعوے کرتا ہے، وہ ساری کی ساری خاک میں ملا دی ہے امرت پال نے اور سکھوں کے اس جذبے نے جو خالصتان کا جذبہ ہے سکھوں کے اندر۔ اب وہ ہرمندر صاحب کو بھی انہوں نے سیل کیا۔ ہرمندر صاحب جو ہے، اس کی میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں، یہ 1604 میں اس کی تعمیر کی گئی تھی، اور ہندو جو سکھ مذہب کے 5ویں گرو تھے ارجن پال دیو جی، انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو چھٹے گرو ہیں سکھ مذہب میں، ان کا نام ہے ہرگوبند صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کے بعد تخت کال تعمیر کروایا تھا اسی مندر میں، ہرمندر صاحب میں۔ اس تخت کو کہا جاتا ہے سچے بادشاہ کا تخت۔ تو جو چھٹے گرو تھے ہرگوبند صاحب، انہوں نے پھر اس کو بنایا، تخت کو بنایا، اس کی اہمیت کو بتایا کہ یہ سچے بادشاہ کا تخت ہے، وہاں پر سے فرمان جاری کیا جاتا ہے۔ تو امرت پال بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے سکھوں کو بتائے کہ خالصتان اس وقت کتنی ضرورت ہے سکھوں کے لیے، سکھ مذہب کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے خالصتان۔ ہندو اگر اپنی آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں تو سکھ کیوں نہیں کر سکتے؟ سکھوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ ہندو اگر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے ہندوستان، تو سکھوں کا بھی ایک اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ تو ہندو جو ہیں، مودی جو ہے اس کی تو نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ان کے پورے نظام کی نیندیں اڑ چکی ہیں، لیکن امرت پال نے جس طرح سے ویٹو کیا ہے بھارتی نظام کو، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، اور اب سکھ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خالصتان حاصل کر کے رہیں گے، جس کے ثبوت یہ ہے کہ کیونکہ امرت پال اس وقت پنجاب میں ہے، لیکن پنجاب کی پولیس انہیں ڈھونڈنے میں بالکل ناکام ہے، بھارتی آرمی انہیں ڈھونڈنے میں ناکام ہے، تمام انٹیلیجنس جو ہے وہ امرت پال کو ڈھونڈنے میں ناکام اس لیے کیونکہ سکھ جو ہیں وہ امرت پال کی ڈال بنے ہوئے ہیں۔ سکھوں نے خود انہیں پناہ دی ہوئی ہے، اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے امرت پال کو، اچھا خاصا کھانا اسے مل رہا ہے، سونے کے لیے بہترین رومز اسے دیے گئے ہیں، تمام سہولیات اس وقت امرت پال کے پاس موجود ہیں۔ اس کی یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سکھ جو ہیں وہ اکتا چکے ہیں بھارت کے اس نظام سے، ظالمانہ نظام سے، انتہا پسند پالیسیوں سے، اور اب جو ہے وہ کھلے عام ویٹو کر رہے ہیں اور الگ اپنے خالصتان دیش کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں ہی خالصتان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرے گا، اور امرت پال جو ہے وہ ایک سوچ بن چکا ہے، اب نوجوانوں کے اندر وہ ایک تحریک کا نام بن چکا ہے۔ اب تمام سکھ جو ہیں وہ امرت پال ہی ہیں، ان کے اندر جذبہ امرت پال کا ہی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اپنے ویٹو نیوز سے وہ تمام چیزیں دکھاتے رہیں گے، جو لوگ ظالمانہ نظام کو ویٹو کریں گے ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویٹو نیوز آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔